ہم جب کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، جب کسی کے بارے میں انگلی اٹھاتے ہیں کسی کی طرف، دیکھتے نہیں ہیں کہ باقی انگلیاں میری طرف آ رہی ہیں، مجھے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ اور بھائی جب ایک معاملے کے اندر نیگیٹو پوائنٹ ہے اور پازیٹیو، تو بجائے اس کے کہ تم نیگیٹو چیز اٹھاتے ہو، پازیٹیو کیوں نہیں اٹھاتے؟ اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے؟ اس کے بارے میں اچھی سوچ کیوں نہیں رکھتے؟ لیکن ہم خود کو نیک سمجھتے ہیں، باقی پوری دنیا تو ہمارے نزدیک گناہگار ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے اندر خرابی ہے۔ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں پہلے برا گمان پیدا ہوتا ہے، پہلی جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ غلط پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ باہر گلی سے ایک لڑکا لڑکی گزرے تو ہمارے ذہن کے اندر فوراً نیگیٹو پوائنٹ پیدا ہوتا ہے، اور یار خدا کا خوف کرو، یہ تو سوچو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس کی سگی بہن ہو، اس کے ساتھ اس کی خالہ ہو، اس کی پھپھو ہو، اس کی ماں ہو، لیکن ہم پہلے غلط گمان رکھیں گے۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنے سے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ جب آپ نے موطا امام مالک لکھی تھی تو سوچنے لگے بھئی میں نے اتنی محنت کی ہے، کتاب اکٹھی کی ہے، احادیث کے لیے میں نے سفر کیا ہے، حدیثیں اکٹھی کی ہیں، پتہ نہیں یہ رب کے حضور قبول بھی ہیں یا نہیں، رب اس کو قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے پہ تشریف لے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم اگر میری یہ کتاب تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو میں اس کو دریا میں پھینکنے لگا ہوں، یہ دریا میں بہہ جائے، کاغذ خراب ہو جائے، اور یہ جو لکھی ہوئی احادیث ہیں یہ ضائع ہو جائیں، اور اگر یہ تیری بارگاہ میں قبول ہے تو دریا بھی اس کو گیلا نہ کرے۔ آپ نے کتاب اٹھائی، پانی کے اندر پھینکی، پھر پانی سے باہر نکالی تو اس کو جھاڑا تو اس کے اندر سے گرد نکل رہی تھی۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ دریا میں سے کتاب باہر نکل رہی ہے، اسی جو توڑ نکل رہی ہے۔ وہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عورت فوت ہوئی، جب عورت فوت ہو جاتی ہے تو عورتیں ہی اس کو غسل دیتی ہیں، اصول یہی ہے، مرد کو مرد غسل دے گا، عورت کو عورت غسل دے گی، تو عورتیں غسل دے رہی تھی۔ ایک عورت اس عورت کے بارے میں جو دنیا سے چلی گئی تھی، جو فوت ہو گئی تھی، اس کے بارے میں ایک عورت کہنے لگی کہ بڑی اچھی عورت تھی لیکن فلاں جگہ پر اس کو میں نے غیر مرد کے ساتھ دیکھا تھا، غسل دیتے ہوئے اس کا ہاتھ چپک گیا میت کے جسم کے ساتھ۔ اب ایک طرف کے خاندان کے لوگ کہنے لگے بھئی اگر ہاتھ نہیں چھوٹ رہا تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، دوسروں نے کہا نہیں، چونکہ اس کے ہاتھ نے اس کو پکڑا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، جسم دونوں آپس میں چپک چکے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کو جمع کیا گیا کہ فیصلہ کریں، اس کی کیا فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا، امام مالک صاحب سے پوچھا گیا کہ حضور اس مسئلے کا کیا جواب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس عورت نے اس دوسری عورت کو غسل دیتے ہوئے کیا اس کے بارے میں کوئی غلط جملہ بولا تھا؟ کوئی اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا؟ کوئی اس نے اس پر کوئی اعتراض کیا تھا؟ جی اعتراض کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا اچھی عورت ہے لیکن اس کو فلاں مقام پر جو ہے نا میں نے غیر مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ حضرت امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا اے عورت تم یہ بتاؤ تم نے جب اس کو دیکھا تھا تو کیا تمہارے پاس کوئی گواہ بھی موجود ہے؟ تو کوئی نہیں۔ کیا تم نے اس کو اس برد کرداری کی حالت میں دیکھا تھا؟ جی نہیں دیکھا تھا۔ کیا تم نہیں دیکھا تھا یا کسی اور نے بھی دیکھا تھا؟ جی نہیں، کسی اور نے نہیں دیکھا تھا، صرف میں نے دیکھا تھا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس گواہ کوئی نہیں، جب تم نے دیکھا نہیں تو اب اس کے اوپر تم نے جناب الزام لگا دیا ہے تو اب اس الزام کا ثبوت دو۔ اس نے کہا جی میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو اب شرعی حد لگائی جائے گی کیونکہ اس نے الزام تراشی کی ہے، اور جس نے الزام تراشی کی شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کوڑے مارنے شروع کیے، 1 2 3 4 10 20 50 60 79 کوڑے لگ جاتے ہیں لیکن جسم الگ نہیں ہو رہا۔ 80واں آخری کوڑا لگا، جسم الگ ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کوڑوں کی سزا مکمل
اس نے الزام تراشی کی تھی. حضرت امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی بندی تم نے صرف وہاں اس کو کھڑے دیکھا, تم نے اس پر الزام لگا دیا. ممکن ہے کہ وہ اس سے پانی کا گلاس مانگ رہا ہو, ممکن ہے یہ مسافر ہے اس سے رستہ پوچھ رہا ہو, لیکن ہمارے ذہن فوراً وہ بدگمانی کی طرف جائیں گے, پتہ نہیں کیوں کھلوتے نے, ایسا ہے یا نہیں. اللہ اس بات سے منع کر رہا ہے. اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اس معاملات سے بچو, یہ معاملہ بہت غلط ہے. 80 کوڑوں کی سزا ہے دنیا میں, اگر دنیا میں مل گئی تو ٹھیک, نہیں تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا رب کے حضور. اور رب ذوالجلال تمہیں پل صراط کے اوپر کھڑا کر کے تم سے پوچھے گا تم نے وہ فلاں شخص کے بارے میں تم نے غلط گفتگو کی تھی, اس کا کوئی گواہ لاؤ. مولا کریم وہ تو دنیا کا معاملہ تھا, میرے پاس تو گواہ کوئی نہیں. رب فرمائے گا پل صراط سے گزرنا تمہارے لیے ناممکن ہے جب تک تم اس الزام کا کوئی جواب نہیں دے دیتے.